کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یار چلو ہم اس معاملے میں تھوڑی سی ایک تحریر کر لیتے ہیں، تو بھائی بھائی سے کہے گا کہ یار یہ کیا بات ہے، آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے، چاچا بیٹے سے کہے گا دیکھیں آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے۔ ہم اعتماد کی بنیاد پر ان معاملات میں جب تاخیر کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب کبھی ہمارے معاملات بگڑتے ہیں تو پھر وہ رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ ہمارے رشتے جو محبت کی بنیاد پہ پروان چڑھتے ہیں، وہ محبت کی بنیاد پر پروان چڑھنے والا رشتہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے قرض کے معاملے میں کوئی کسی سے ادھار لیتا ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ ادھار مانگنے والے کو ادھار دے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ادھار کے معاملات کیے، لیکن اس میں جو بڑی بات ہے، اگر کوئی کسی کو ادھار رقم دیتا ہے تو دین نے ایک تعلیم ارشاد فرمائی، وہ تعلیم یہ ارشاد فرمائی کہ جب تم اپنے قرضدار سے اپنے قرضے کا مطالبہ کرتے ہو تو قرضے کے مطالبے کے وقت اگر وہ تنگ دست ہے، مفلس ہے، فقیر ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فقیر ہے، مفلس ہے، تم اسے مہلت دو۔ یہ دین نے ہمیں حکم دیا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر تنگ دست ہے تو تنگ دست کے لیے سہولت تک مہلت دے دو۔ یہ مہلت ایسی نہیں ہوگی کہ یہ مہلت کے درمیان کا وقت کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اس وقت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر نہیں ملے گا، نعوذ باللہ۔ قرآن نے کہا اسے کہا کہ جب تم مہلت دو گے، 1 مہینے کی تم نے مہلت دی، تو جتنا تم نے اسے قرض دیا ہے اس 1 مہینے کی مہلت کے بقدر اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ان تصدقوا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم اسے یہ اتنے پیسے یا اتنا کچھ، قرآن نے لفظ صدقہ استعمال کیا، ان تصدقوا خیر لکم، اگر تم مہلت دے دیتے ہو یہ صدقہ ہے، اور اگر تم ایسا صدقہ کرتے ہو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ اس کی بہتری کی شکل کیا ہے؟ دنیا میں بھی ہے، اس کی بہتری کی شکل آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں شاید اللہ جل جلالہ ہمیں اتنا اس مال کے اندر، موجود مال کے اندر اللہ اتنی برکتیں عطا فرما دیں کہ ہمارے حش کے خیال میں بھی نہ ہو۔ لیکن برکت چیز کے دگنا ہونے کو نہیں کہتے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ 1 کے 10 ہو جائیں گے، 1 روپے کے 10 روپے، یا 1 لاکھ کا 10 لاکھ، یا 1000 کا 10,000، اسے برکت نہیں کہتے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ کا 10,000 میں ہوتا ہے، جو اخراجات آپ کے 10,000 میں ہیں، اللہ وہ 1,000 میں آپ کے پورے کر دیں گے۔ برکت اس کو کہتے ہیں کہ جس 1 روٹی سے 1 آدمی کا پیٹ بھرتا ہے، اللہ اس کھانے کے اندر اتنی برکت پیدا فرما دیں گے کہ وہ 1 روٹی 10 آدمی کھا کر سب کے پیٹ بھر دیں گے۔ یہ برکت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا اگر تم دیکھیں گے اتنا معاملہ اللہ کے ہاں بھی اتنا مقبولیت والا معاملہ ہے، کسی تنگ دست کو مہلت دے دینا قرض کے معاملے میں، کہ اللہ نے پوری قرآن کی آیت اس معاملے میں ارشاد فرما دی۔ اور ہمارے ہاں رواج یہ ہوتا ہے پیسے لینے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا حق ہے، لے سکتے ہیں، لیکن لینے کے معاملے میں ہم بہت زیادہ شریعت کے حقوق سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں۔ بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی آدمی تنگ دست ہے اور وہ قرض خواہ کے قرض کو ادا کرنے کی ہمت نہیں، استطاعت نہیں، تو اسلامی حکومت پر یہ واجب ہے کہ وہ اسے وقت لے کے دے۔ اور یہاں تک بھی فقہا نے لکھا کہ اسلامی حکومت پر یہ واجب ہے کہ وہ اس کی قرض کو معاف بھی کروا دے، یہاں تک یہ بات لکھی۔ قرآن نے کہا فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تم اس تنگ دست کو، اس مفلس کو، اس کی آسانی تک اگر مہلت دے دیتے ہو تو یہ اللہ جل جلالہ تمہاری اس مہلت کو، اتنی رقم کو جو تم نے اسے مہلت کے طور پر دی ہے، اللہ اس رقم کو صدقہ بنا دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ صدقہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بہترین چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کے سفر پہ تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سفر معراج پر میں نے جنت کے ایک دروازے پر ایک چیز لکھی ہوئی دیکھی، اور وہ چیز یہ تھی کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے اللہ اسے 10 گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ پیغمبر مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہاں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی نے قرضدار کو مہلت دی اور قرضے کے معاملے میں اس کو جو ہے سہولت دی، اللہ اسے 10 نہیں اسے 18 گنا بڑھ کر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ جب ہم کسی کو کرتے ہیں نا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم سے مانگے گا، ہم خود سے بھی کسی حالت کو دیکھ کر صدقہ کر دیتے ہیں، لیکن جب کوئی آدمی قرض مانگتا ہے وہ انتہائی مجبور ہو کر قرض مانگتا ہے۔
وہ مجبور ہو کر قدم کو آگے بڑھاتا ہے، وہ اپنی عزت نفس کو گرا کر آپ کے سامنے لجاجت کے لیے آتا ہے، وہ اس ڈر سے آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے کیا پتہ اگلا آدمی مجھے سخت الفاظ نہ کہہ دے، یعنی اسے اپنی بے عزتی کا، بے توقیری کا، بے اکرامی کا لحاظ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ مجبور ہوتا ہے حالات کے ہاتھوں۔ اگر وہ کسی صاحب حیثیت آدمی کے پاس قرض مانگنے کے لیے آ جاتا ہے تو دین اسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ یہ جو قرض کے معاملے میں آپ کا تعاون ہے، یہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کی روشنی میں صدقے سے زیادہ اللہ اس کے اندر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرض لینے والا بسا اوقات لینے والے لوگ بھی بڑے اس میں ٹال مٹول کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں، جس کا حق ہے اسے واپس نہیں کرتے۔ ایک تو یہ ترغیب ہے، دینے والے کو ترغیب ہے، لینے والے کے لیے بھی احکامات ہیں۔ جان بوجھ کر شریعت کے اس حکم کو اگر کوئی توڑتا ہے کہ ایک آدمی نے قرض کی ایک متعین مدت میں قرض کو واپس نہیں کیا، ٹال مٹول کا کام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تو یہ آدمی ظلم کا شکار، ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے، اسے حدیث کے اندر ظالم کہا گیا ہے، جو خام خواہ ٹال مٹول کرتا ہے باوجود حیثیت کے نہیں دے رہا۔ دوسری وعید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، قرض لیا ہے، حیثیت ہے، دے بھی سکتا ہے، دے نہیں رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی جب مر جاتا ہے اللہ جل جلالہ اس آدمی کے وجود کو معلق رکھتے ہیں جب تک کہ دنیا کے اس کے یہ معاملات قرض والے حل نہیں ہوتے یا اسے کوئی حق سے معافی نہیں دیتا، تب تک اللہ اسے جنت میں بھی داخل نہیں فرمائیں گے۔ یہ قرض کا معاملہ، ادائیگی کا معاملہ بھی بڑا حساس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ آیا، ایک آدمی فوت ہو گیا، ہم نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا اور میت سامنے آ گئی، رسول اللہ نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے آگے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اس آدمی پر قرض ہے؟ صحابہ میں سے حضرت قتادہ فرمانے لگے یا رسول اللہ 2 دینار قرض ہے۔ رسول اللہ جنازہ پڑھانے سے پیچھے ہٹ گئے کہ یہ مالی معاملہ انتہائی سخت ہے، اللہ جل جلالہ شہید کے مرتبہ شہادت پہ اسے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا شہید کی اتنی فضیلتوں کے باوجود بھی کہ شہید جس گھوڑے پر سوار ہے اس گھوڑے کی لید کو بھی اللہ جو ہے میدان محشر میں ترازو اعمال کے ترازو میں تول کر اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ شہید کا مقام شہادت اور مرتبہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا قرض کے معاملے میں اللہ شہید سے بھی پوچھیں گے، اس مال کے معاملے میں اللہ اس سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے حقوق العباد کی اس ادائیگی کے اندر یہ کوتاہی کیوں کی؟ تو اللہ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ حضرت قتادہ فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ اس کا 2 دینار کا قرض میرے ذمے ہے۔ اللہ کے نبی نے وہاں اعلان فرما دیا اب یہ میت اس 2 دینار سے بری ہے، لہٰذا جس کے 2 دینار انہوں نے جس کے ادا کرنے ہیں وہ اب ان 2 دینار کا مطالبہ قتادہ جو ہے حضرت قتادہ ان سے کر لے۔ پھر اللہ کے نبی نے اس صحابی رسول کی نماز جنازہ کو ادا کیا۔ اب ان واقعات سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے قرض دینا جہاں فضیلت، اس کے لیے جیسے اللہ کے نبی نے ترغیبی باتیں ارشاد فرمائیں، ایسے ہی جو قرض لینے والے ہیں وہ بھی ادائیگی کو جو ہے وہ اس کا بھی اہتمام کرے۔ جب بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا قرض کا معاملہ ہو، اس قرض ہمارے معاشرے میں کیا ہے، لوگ قرض دیتے ہیں مشکلات پیدا کر دیں، سود کی بنیاد پہ قرض دیا جاتا ہے، یار 1 لاکھ ہے تو واپس تم نے 1,20,000 کرنا ہے، اگر یہ تم 3 مہینے میں نہیں کر سکے گے 50 ہو جائے گا، اگر تم 3 مہینوں کے بعد 6 مہینوں کے بعد کرو گے یہ 2 لاکھ ہو جائے گا۔ قرآن نے کہا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ایسا مت کرو، یہ زائد رقم جو تم لے رہے ہو یہ حرام ہے، یہ حرام کا لقمہ تمہارے وجود کے اندر جائے گا جو تمہیں جنت میں داخل ہونے سے جو ہے وہ کیا روک دے گا۔ قرض دو، اللہ سے اجر کماؤ، واپسی کے معاملے میں اگر وہ تنگ دست ہے اسے مہلت دے دو، اللہ سے اجر کماؤ۔ یہ نہیں کہ تم اپنے حق کو جو ہے مطالبہ نہیں کر سکتے، معاف بھی کر سکتے ہو، حق کو لے بھی سکتے ہو، لیکن ان معاملات کو لکھنا چاہیے، تحریر میں آنا چاہیے، چاہے وہ معاملہ تجارت کا ہو چاہے قرض کی شکل میں ہو۔ تو قرآن نے اسی بات کو بیان فرمایا آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، لکھو اسے۔ لکھنے والا کیا کرے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنے والا وہ ہو جو عادل ہو، دیانتدار ہو، کوئی ڈنڈی مار نہ ہو، حقائق کو چھپ کر
غلط باتوں کو نہ لکھے، تحریر کے اندر اس بات کو لائے جس بات پر معاملات آپس میں طے ہوئے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے اس کاتب کی شرط یہ لگائی وہ عادل ہونا چاہیے، وہ دیانتدار ہونا چاہیے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ۔ جب تم کوئی تحریر لکھتے ہو، کوئی دستاویز لکھتے ہو، ایک تو اس دستاویز اور اس تحریر پر 2 گواہوں کو لے لو۔ یہ گواہ بھی تمہارے معاشرے کے وہ لوگ ہونے چاہیے جن پر معاشرہ اعتماد کرتا ہو۔ ایسے گواہ نہیں ہیں کہ جن کی دیانت میں ہی بد اعتمادی، جو فسق و فجور میں بڑے مشہور ہیں، ایسے آدمیوں کو اپنی تحریر اور اپنے دستاویز کے اندر گواہ نہیں بنانا، بلکہ گواہ ان لوگوں کو بنایا جائے جن کو ہمارے دین اور شریعت نے ان کی جو سٹیٹس بیان کیا وہ یہ بیان کیا وہ عادل ہوں، ان کی دیانتداری معاشرے کے اندر شہرت رکھتی ہو، ایسے لوگ معاملات کے گواہ ہوں۔ اگر 2 مرد گواہ نہیں ملتے تو ایک مرد کو لے لیں، 2 عورتیں جو ہے اس تحریر کے اندر گواہ کے طور پر لے لیں۔ یہ 2 عورتیں اس لیے لے لیں، اس کی حکمت بھی قرآن نے بیان فرما دی، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری۔ اگر کسی تحریر میں ایک عورت کسی معاملے میں بھول جاتی ہے، ناقص العقل ہے، بہت سارے معاملات ہیں، تاکہ دوسری اسے یہ یاد دلا دے کہ معاملہ یوں نہیں یوں ہے۔ اور گواہی کے معاملے میں کاتب اور شہید لکھنے والے کو اور گواہ کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک ریت ہے۔ جو لوگ گواہ ہی نہیں بنتے، کیوں؟ پیشیاں بھگتنی پڑیں گی، تاریخیں بھگتنی پڑیں گی، نہیں جائیں گے تو وارنٹ کے ذریعے عدالت میں بلا لیا جائے گا۔ اس وجہ سے لوگ حقیقی گواہ بھی گواہی نہیں دیتے۔ اس لیے قرآن نے یہ اصول دستور حکمرانوں کے لیے بھی بیان کیا، اور اسی طریقے سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی بیان کیا کہ تم گواہ کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ کیوں؟ اگر گواہوں کو ہم تکلیف پہنچانا شروع کر دیں، یہ تحریر لکھنے والوں کو ہم تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیں، تو اچھے لوگ گواہی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ جھوٹے گواہوں کی طرف آ جائیں گے، جیسے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ سچا گواہ نہیں ملتا، کرائے کے گواہ مل جاتے ہیں، بڑی سے بڑی گواہی دے دیتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، جھوٹی گواہی کے کتنے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں احادیث کے اندر ارشاد فرمائے۔ اس لیے قرآن نے یہ اصول واضح بتلا دیا کہ جب بھی اپنے معاملات میں گواہ بناؤ، ان گواہوں کو کی دیانت کو دیکھ کے بناؤ، ایسے دیانتدار گواہوں کو جب کسی بھی موقع پر گواہی کے لیے بلایا جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ لا یأبی الشہداء، اب شہداء اور گواہ انکار نہ کریں، انہیں گواہی کے لیے جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ انکار کریں گے حق چھپ جائے گا۔ انہوں نے حق بات کو دیکھا ہے، وہ سچے گواہ ہیں۔ اگر وہ گواہی سے انکار کریں گے تو معاشرے سے سچ کی تصویر مٹے گی، جھوٹ سامنے آ جائے گا، اور اس جھوٹی گواہی کے نتیجے میں ظالم مظلوم بن جائے گا اور مظلوم جو ہے وہ ظالم بن جائے گا۔ قرآن نے یہ دستور بتلا دیا۔ یہ سارے کے سارے معاملات ہمارے دین نے ہمیں اس لیے بتلائے تاکہ ہم اپنے معاملات میں لڑائی جھگڑوں کے انت سے جو ہے وہ بچتے رہیں۔ قرض ہے، ایک غم ہوتا ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس غم سے نکلنے کے طریقے بھی امت کو ارشاد فرمائے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا، اللہ کے نبی تشریف لے آئے، کہا ابو امامہ میں دیکھتا ہوں کہ تم نماز ادا کرنے کے بعد اکثر مسجد میں بیٹھے رہتے ہو، وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو امامہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، غموں نے اور قرض کے بوجھ نے مجھے اتنا پریشان کر کے رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو امامہ تمہیں ایک دعا بتلاتا ہوں، اس دعا کا اہتمام کرو، اللہ تمہاری اس پریشانی اور غم کو دور فرما دے گی۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو امامہ کو یہ دعا ارشاد فرمائی کہ تم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں جب سے میں نے اس دعا کا اہتمام کیا، اللہ نے میرے قرض کے بوجھ کو بھی اتارا اور میرے غموں کو بھی اللہ نے ہلکا کر دیا۔ ہم اللہ کے نبی کی ان تعلیمات کی طرف آئیں، ہمارا معاشرہ ان چیزوں کی وجہ سے بنے گا، سنورے گا۔ جب بھی معاملہ ادھار کا ہو یا اس طرح کے تجارتی معاملات، اس میں مدت کا متعین ہونا چاہیے، فلاں مہینے میں یہ قرض واپس کروں گا یا فلاں تاریخ کو میں یہ ادھار تمہیں دوں گا یا قرض واپس کروں گا۔ یہ اس لیے ہم اجل مسمى اور متعین مدت کی قید ہمارے دین نے اس لیے لگائی تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑا فساد اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اور اس ضمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر ایک عجیب و غریب ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص نے کسی سے قرضہ لیا، 1000 دینار قرض لیا اور کہا فلاں تاریخ کو واپس کر دوں گا۔ اب وہ شخص 1000 دینار قرض لے کر دریا پار کر کے کشتی میں سوار ہو کر اپنے
جو ہے کام کے لیے نکلا، واپسی کا وقت جب پورا ہوا وہ دریا کے کنارے آیا، اب اسے کشتی نہیں مل رہی، دن گزر گئے، وہ بڑا پریشان ہوا، میرے قرض کی واپسی کا وقت آ گیا اور میں مدت متعین پر اپنے اس قرض خواہ کو قرض ادا نہیں کر سکوں گا، جھوٹا ہو جاؤں گا، بددیانت کہلاؤں گا اور بدعہد کہلواؤں گا۔ اس نے اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے ایک لکڑی کے اندر 1000 دینار کو رکھا، ایک خط لکھا اور لکڑی کو چیر کر اس کے اندر ڈال کر اسے پانی کے حوالے کر دیا۔ اس آدمی نے جب قرض مانگا تھا تو قرض دینے والے نے اسے کہا تھا تم گواہ لاؤ، اس نے کہا اور کوئی گواہ نہیں ہے، اللہ گواہ ہے۔ اس نے کہا ضامن لاؤ، اس نے کہا میرے پاس کوئی ضامن نہیں، اللہ ضامن ہے۔ اس نے اس بنیاد پہ قرض دے دیا، چلو تمہارے معاملات کا گواہ بھی اللہ، ضامن بھی اللہ۔ اب جب اس نے اس لکڑی کے اندر اس رقم کو 1000 دینار کو اور اس لکڑی کو یوں روانہ کر دیا تو اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں نے اپنے اس قرض کا ضامن بھی آپ کو بنایا، گواہ بھی آپ کو بنایا، اب یہ رقم اس متعلقہ آدمی میرے قرض خواہ تک پہنچا دیجئے۔ تو امام بخاری لکھتے ہیں کہ حدیث کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا کہ وہ آدمی دریا کے دوسرے کنارے پر کھڑا ہو کر اس انتظار میں تھا کہ وہ میرا قرضدار کب واپس آئے۔ اسی اسنا میں اس کو وہ لکڑی ملی، اس نے وہ لکڑی اٹھائی جلانے کے لیے، آگ جلاؤں گا، جب چیرا تو اس کے اندر سے یہ خط اور 1000 دینار اسے ملا۔ اللہ نے اس کی اس رقم کو اس تک پہنچا دیا۔ اب اس آدمی کو بھی کشتی ملی، یہ بھی واپس پہنچا، اسی کے پاس پہنچا اور اس نے 1000 دینار دینے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ تم نے ایک خط مجھے بھیجا تھا، اس نے کہا ہاں بھیجا تھا، اس لیے بھیجا تھا کہ وقت پورا ہو گیا تھا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جب ہماری نیت صاف ہوگی نا کہ ہم نے قرض واپس دینا ہے کسی سے قرض لیتے ہوئے، تو اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس قرض کی وقت پر ادائیگی کے اسباب بھی اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی اس نیت سے قرض لے رہا ہے، ڈنڈی مارنی ہے، ہڑپ کرنا ہے، تو ایسے میں یہ نہ سمجھے آدمی کہ میں اللہ کے ہاں جو ہے وہ بخش دیا جاؤں گا۔ حدیث میں ایسے آدمی کو ظالم کہا گیا۔ اللہ جل جلالہ معاملات کی اس زندگی سے متعلق احکامات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔